فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، حصہ اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 34 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 376، باب 13، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حالات۔ اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل اول، ان کے نسب اور فضائل اور بعض حالات کے بیان میں۔ مفسروں اور مورخوں کی ایک جماعت نے ذکر کیا کہ موسیٰ عمران کے فرزند، وہ یسیر کے بیٹے، وہ فہد کے، وہ لاوی بن یعقوب کے بیٹے تھے۔ ہارون ان کے بھائی تھے اور ان کے ماں اور باپ ایک تھے۔ ان کی ماں کا نام میں اختلاف ہے، بعض نے نجیب اور بعض نے فاہیہ اور بعض نے یجائد بیان کیا ہے۔ مشہور آخری قول ہے، باب اول میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰ کی انگوٹھی پر دو کلمہ نقش تھا جسے توریتن سے اشتقاق کیا گیا ہے، یعنی صبر کرو تاکہ اجر ملے اور سچ بولو تاکہ نجات پاؤ۔ بس سند معتبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے 4 پیغمبر کو شمشیر اور جہاد کے لیے اختیار کیا، ابراہیم و داؤد و موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خاندانوں میں سے 4 خاندانوں کو اختیار کیا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ خدا نے آدم و نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم پر برگزیدہ کیا۔ بس سند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج مجھ کو آسمانی پنجم پر لے گئے ہیں، میں نے ایک مرد کو سن کہولت میں نہایت عظمت کی حالت میں دیکھا، جو نہ نوجوان تھا نہ بالکل بوڑھا۔ اس کی آنکھیں بڑی تھیں اور اس کے گرد اس کی امت کے بہت سے گروہ جمع تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا وہ ہیں جو اپنی قوم میں محبوب تھے، یعنی ہارون پسر عمران۔ یہ سن کر میں نے ان پر سلام کیا، انہوں نے مجھ پر سلام کیا۔ میں نے ان کے لیے استغفار کیا، انہوں نے میرے لیے بھی استغفار کیا۔ پھر میں اوپر آسمان ششم پر گیا، اس جگہ ایک بلند قامت گندمی رنگ انسان کو دیکھا۔ اگر وہ 2 پیراہن پہنتا تو دونوں سے اس کے جسم کے بال باہر آ جاتے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں گمان کرتے ہیں کہ میں خدا کے نزدیک گرامی ترین فرزند آدم ہوں، لہٰذا حالانکہ گرامی تر خدا کے نزدیک یہ مرد محمد ہے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا تمہارے بھائی موسیٰ بن عمران ہیں۔ میں نے ان پر سلام کیا، انہوں نے میں نے ان کے لیے استغفار کی، انہوں نے میرے لیے۔ ایک روایت میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ کی عمر 240 سال تھی اور ابراہیم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ گزرا۔ معتبر حدیث میں حضرت امیر سے قول حق تعالیٰ، یعنی جس روز کے مرد اپنے بھائی، ماں باپ اور زن و فرزند سے گریز کرے گا کی تفسیر میں منقول ہے کہ جو شخص اپنی ماں سے گریز کرے گا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ابن بابویہ نے کہا کہ وہ اپنی ماں سے اس خوف سے گریز کریں گے کہ ایسا نہ کہ ان کی کوئی خطا کی ہو۔ ممکن ہے کہ مجازی ماں مراد ہوں، یعنی ان عورتوں میں سے کوئی عورت جس نے خانہ فرعون میں ان کی تربیت کی تھی۔ ابن بابویہ نے مقاتل سے روایت کی کہ حق تعالیٰ نے ان پر شکم مادر میں 360 برکتیں نازل کیں
اور فرعون نے اس صندوق کو جس میں موسیٰ تھے پانی اور درخت کے درمیان پایا تھا، اسی سبب سے ان کا نام موسیٰ رکھا، اس لیے کہ قبطی زبان میں پانی کومو اور شجر کو سا کہتے ہیں۔ بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ، تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو اپنی مخلوق میں سے کیوں اختیار کیا اور اپنے کلام کے لیے برگزیدہ کیا؟ کہا پالنے والے میں نہیں جانتا۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں اہل زمین پر ان کے ظاہر و باطن سے مطلع ہوا اور ان میں کسی کو ایسا نہ پایا جس کا نفس میرے لیے ذلیل اور اس کی تواضع میرے لیے تم سے زیادہ ہو۔ اے موسیٰ، میرے لیے جب نماز پڑھو اپنے دونوں رخساروں کو خاک پر رکھو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب یہ وحی موسیٰ کو پہنچی سجدے میں گر پڑے اور اپنے چہرے کے دونوں پہلوؤں کو اپنے پروردگار کے لیے تذلیل و انکساری کے ساتھ خاک پر رکھے۔ اس وقت خدا نے ان کو وحی کی کہ اے موسیٰ، اپنے سر کو اٹھاؤ اور اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر اور سجدوں کے نشانات اور تمام بدن پر جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکے ملو۔ اس عمل سے تم کو ہر درد، بیماری اور آفت وغیرہ سے امان ملے گی۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ایک مرتبہ وحی الہی 30 یا 40 روز تک جناب موسیٰ پر نازل نہیں ہوئی تو موسیٰ شام کے ایک پہاڑ پر گئے جس کو اریحا کہتے ہیں اور عرض کی پر خدا بندہ، اگر تو نے بنی اسرائیل کے گناہوں کے سبب سے مجھ سے اپنی گفتگو اور وحی بند کر دیے تو میں تیری قدیم آمرزش تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اس لیے اپنے وحی و کلام سے مخصوص کیا کہ اپنی مخلوق میں تم سے زیادہ کسی کو متواضع نہیں پایا۔ حضرت نے فرمایا پھر موسیٰ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک اپنے دونوں رخساروں کو زمین پر نہیں ملتے تھے۔ بسند موثق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 پیغمبروں کے ساتھ روحا کے دروں سے گزرے جو سب کے سب قطرانی یعنی کوفی عبائیں اوڑھے ہوئے تھے اور لبیک و عبدک و ابن عبدک لبیک کہتے تھے۔ بس سند صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ روحا کے پہاڑوں پر گزرے، وہ ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی مہار لیف خرما کی تھی اور قطرانی ابا اوڑھے ہوئے تھے اور کہتے تھے یا کریم لبیک۔ معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ موسیٰ نے رملہ بصرہ سے احرام باندھا اور روحا کے چٹانوں سے گزرے اور اپنے ناقے کو لیف خرمے کی مہار سے کھینچ رہے تھے اور تلبی کہتے تھے اور پہاڑ ان کا جواب دیتے تھے۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ موسیٰ نے خدا کی درگاہ میں ہاتھ بلند کیا اور کہا پروردگارا، جس جگہ کہ جاتا ہوں تکلیف اٹھاتا ہوں وہی آئے گی۔ اے موسیٰ، تیرے لشکر میں غماز ہے۔ عرض کی خدا بندہ مجھے اس کو پہچنوا دے۔ فرمایا میں غماز کو دشمن رکھتا ہوں، میں خود کیوں کر غمازی کروں۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ موسیٰ نے مناجات کی، پروردگارا ایسا انتظام کر کے لوگ مجھ کو برا نہ کہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میں نے یہ تو اپنے لیے نہیں کیا، تیرے لیے کیوں کروں۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ پہلے ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی یا موسیٰ علیہ السلام کی؟ فرمایا کہ ہارون کی۔ ان کے فرزندوں کے نام شبر و شبیر تھے جس کا ترجمہ عربی میں حسن اور حسین ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ہجر اسماعیل میں خانہ کعبہ تک ناروان کے نیچے 2 ہاتھ کے برابر پسرانے ہارون شبر و شبیر کی نماز کی جگہ تھی۔ بس سند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کو گمان تھا موسیٰ علیہ مردمی نہیں رکھتے اور جب موسیٰ غسل کرنا چاہتے تھے ایسے مقام پر جاتے تھے جہاں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک روز ایک نہر کے کنارے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑوں کو پتھر پر رکھ دیا تھا۔ خدا نے پتھر کو حکم دیا کہ موسیٰ سے دور ہو جائے۔ موسیٰ اس کے پیچھے چلے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی نگاہ موسیٰ پر پڑی تو ان لوگوں نے سمجھا کہ جیسا وہ گمان کرتے تھے نہیں ہے، اور اس آیت کے معنی یہی ہیں جس سے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے موسیٰ کو ایذا دی تو خدا نے ان کو اس سے
بری کیا جو وہ لوگ کہتے تھے وہ خدا کے نزدیک روشناس وہ لوگ کہتے تھے اور وہ خدا کے نزدیک روشناس تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولف فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں بہت سی وجہیں بیان کی گئی ہیں جن کو میں نے بحار الانوار میں ذکر کیا ہے، اور سید مرتضیٰ نے اس وجہ کے بعد جو حدیث میں ذکر ہوئی بیان کیا کہ عقل کی روح سے یہ جائز نہیں ہے کہ خدا اپنے پیغمبروں کے سطر کی اطاعت کرے، اس لیے کہ اس کو لوگوں کے درمیان ہر آفت و بلا سے پاک رکھتا ہے، اور خدا قادر تھا کہ اس علت سے ان حضرت کے بری ہونے کا اظہار دوسرے طریقے سے کرے جس کے ضمن میں کوئی فضیحت نہ ہو، اور جو کچھ اس بارے میں صحیح ہے اور روایت میں وارد وہ ہے یہ کہ جب ہارون فوت ہوئے بنی اسرائیل نے موسیٰ کو محتمم کیا کہ انہوں نے ہارون کو مار ڈالا، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی رغبت ہارون کی جانب زیادہ تھی، تو خدا نے ان حضرت کی برات کا اظہار کیا، اس طرح کے ملائکہ کو حکم دیا تو ہارون کو بنی اسرائیل کی مجلس میں مردہ لائے اور لٹا دیا اور کہا کہ خود اپنی موت سے مرے ہیں اور موسیٰ بری ہیں۔ یہ وجہ حضرت امیر المومنین سے منقول ہے، اور دوسری روایت یہ کہ موسیٰ ہارون کی قبر پر آئے اور ان کو آواز دی، ہارون خدا کے حکم سے قبر سے باہر آئے اور کہا موسیٰ نے مجھ کو نہیں مارا ہے، اور پھر قبر میں واپس چلے گئے۔ کتاب کی طرف واپس رجوع کرتے ہیں۔ فصل دوم، موسیٰ اور ہارون کی ولادت اور ان کے تمام حالات، صفحہ نمبر 380۔ بسند موثق بلکہ صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت یوسف کی وفات کا وقت آیا انہوں نے آل یعقوب کو جمع کیا، وہ اس وقت 80 اشخاص تھے، اور فرمایا کہ قبطی تم پر غالب ہوں گے اور تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، تم کو ان سے نجات ایک مرد کے ذریعے سے ہوگی جو فرزندان لاوی پسر یعقوب میں سے ہوگا، اور اس کا نام موسیٰ پسر عمران ہوگا۔ وہ ایک جوان بلند قامت پیچیدہ منہ اور گندم گوں تھا۔ اس وقت سے بنی اسرائیل اپنے بعض فرزند کا نام عمران اور عمران اپنے فرزند کا نام موسیٰ رکھتے تھے کہ شاید وہی موسیٰ ہو جس کی خبر یوسف علیہ السلام نے دی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ نے خروج نہیں کیا یہاں تک کہ ان سے پہلے 40 کذاب بنی اسرائیل میں ہو لیے، اور ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ میں وہی موسیٰ بن عمران ہوں جس کی یوسف نے خبر دی ہے۔ یہ خبر فرعون کو پہنچی کہ بنی اسرائیل ایک ایسے شخص کا چرچا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے تیرے ملک کی بربادی ہوگی اور وہ اس کی تلاش میں ہیں۔ فرعون کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا کہ تیرے دین اور قوم کی ہلاکت اس لڑکے کے ہاتھوں سے ہوگی جو امثال بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں پر قابلہ عورتوں کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ ہر لڑکے کو جو امثال پیدا ہو مار ڈالیں۔ مادر موسیٰ پر بھی ایک قابلہ مقرر تھی۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ لڑکے مار ڈالے جاتے ہیں اور لڑکیاں زندہ چھوڑ دی جاتی ہیں تو کہا ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اور ہماری نسل منقطع ہو جائے گی، لہٰذا عورتوں سے مقاربت نہ کرنا چاہیے۔ عمران پدر موسیٰ نے ان سے کہا بلکہ اپنی عورتوں سے مقاربت ضرور کرو کیونکہ خدا کا حکم ظاہر ہوگا اور وہ فرزند مود ضرور پیدا ہوگا۔ ہر چند مشرقین نہ چاہیں پھر کہا جو چاہے عورتوں سے اپنے اوپر جمع حرام کر لے لیکن میں تو حرام نہیں کروں گا، اور جو چاہے ترک کر دے میں تو ترک نہ کروں گا۔ اور موسیٰ کی ماں سے مزاحمت کی اور وہ حاملہ ہو گئیں تو ان پر بھی قابلہ موکل کی گئی کہ ان کی نگہبانی کرے۔ جب مادر موسیٰ اٹھتی تھی وہ بھی اٹھتی تھی اور جب وہ بیٹھتی تھی وہ بھی بیٹھتی تھی، اور جب وہ موسیٰ سے حاملہ ہوئیں ان کو محبت دل میں پیدا ہو گئی، اور اسی طرح تمام حجتائے خدا خلق پر ہوتے ہیں۔ قابلہ نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ اس طرح زرد ہوتی جاتی اور پگھلی جاتی ہو؟ کہا مجھ کو اس حال پر ملامت نہ کرو کیونکہ ایسا نہ ہو حالانکہ جب میرا فرزند پیدا ہوگا وہ بھی مار ڈالا جائے گا۔ قابلہ نے کہا غمگین نہ ہو کہ میں تمہارے فرزند کو ان سے پوشیدہ رکھوں گی۔ مادر موسیٰ کو یقین نہ آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کی ماں بے چین ہونے لگیں۔ قابلہ نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا ہے کہ تمہارے فرزند کو میں چھپا لوں گی۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تہہ خانے میں چھپا دیا اور فرعون کے پاسبانوں کے پاس آئی جو دروازے پر جمع تھے اور کہا جاؤ کہ
اس کے شکم سے ایک ٹکڑا خون کا پیدا ہوا، اس کے پیٹ میں لڑکا نہ تھا۔ پھر مادر موسیٰ نے ان کو دودھ پلایا، لیکن خائف تھی کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کی آواز بلند ہو اور فرعون کی قوم آگاہ ہو جائے۔ حق تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ایک صندوق بنائیں، موسیٰ کو اس میں رکھ کر بند کر دیں اور رات کو دریائے نیل میں لے جا کر ڈال دیں۔ مادر موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب صندوق کو پانی میں ڈالا وہ ان کی طرف واپس آ گیا۔ ہر چند ہاتھ سے اس کو دھکیلتی اور دور کرتی تھیں، وہ صندوق واپس آ جاتا تھا، یہاں تک کہ روانی آب میں وہ صندوق پہنچ گیا اور ہوا اس کو لے چلی۔ یہ دیکھ کر وہ بیتاب ہوئی اور چاہا کہ فریاد کریں۔ حق تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا، وہ خاموش ہو گئی۔ ادھر آسیہ زن فرعون نے، جو تمام بنی اسرائیل کی عورتوں میں نیک تھی، فرعون سے کہا کہ بہار کا زمانہ ہے، مجھ کو باہر لے چلو اور حکم دو کہ میرے لیے رود نیل کے کنارے ایک خیمہ نصب کرے تاکہ میں ان ایام میں بہار کی سیر کروں۔ اس نے حکم دیا اور ایک خیمہ ان کے لیے رود نیل کے کنارے نصب ہوا۔ ایک روز وہ اس خیمے میں بیٹھی تھی، ناگہاں دیکھا کہ ایک صندوق ان کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اپنی کنیزوں سے کہا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتی جو میں پانی میں دیکھ رہی ہوں؟ سب نے کہا، خدا کی قسم اے ہماری خاتون اور سردار، ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ جب صندوق ان کے پاس پہنچا وہ جلدی سے اٹھیں اور پانی کے کنارے پہنچیں اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس کے اور قریب ہو گئیں، یہاں تک کہ پانی میں پہنچ گئیں اور بے قابو ہو گئیں تو فریاد کی۔ ان کی کنیزیں دوڑیں اور جس طرح ممکن ہوا ان کو پانی سے نکالا اور کنارے پہ پہنچایا۔ پھر اس صندوق کو کھولا، اس میں ایک نہایت حسین و جمیل بچہ تھا۔ اس کو دیکھتی بے اختیار ہو گئیں اور اس کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی۔ بچے کو گود میں لیا اور کہا، میں اس کو اپنا لڑکا بناؤں گی۔ ان کی کنیزوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم اے خاتون، آپ کے کوئی فرزند نہیں ہے اور نہ بادشاہ کے کوئی لڑکا ہے۔ اس خوش جمال فرزند کو اپنی فرزندی میں لے لیجئے۔ یہ سن کر آسیہ اٹھیں اور فرعون کے پاس جا کر بولی، میں نے ایک لڑکا نہایت پاکیزہ اور خوش اندام پایا ہے، چاہتی ہوں کہ اس کو فرزندی میں لے لوں، جو میری اور تمہاری آنکھوں کی روشنی کا سبب ہو۔ اس کو قتل نہ کرنا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے ملا؟ کہا، یہ تو نہیں معلوم کہ کس کا لڑکا ہے، دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں وہیں سے نکالا۔ پھر اس قدر اصرار و التماس کیا کہ فرعون راضی ہو گیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ فرعون نے ایک لڑکے کو فرزندی میں لیا ہے، امراء و اراکین نے اپنی عورتوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو دودھ پلائیں اور پرورش کریں۔ موسیٰ نے کسی کا دودھ منہ نہ لگایا تو زوجہ عمران نے کہا کہ ایک دایا میرے بچے کے لیے تلاش کرو۔ زوجہ فرعون نے کہا کہ ایک دایا میرے بچے کے لیے تلاش کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو بلکہ جو ملے اس کو لاؤ۔ جو عورت آتی تھی موسیٰ اس کا دودھ قبول نہ کرتے تھے۔ موسیٰ کی ماں نے بھی سنا، بیٹی سے کہا کہ جاؤ اور تحقیق کرو، شاید موسیٰ کا پتہ چلے۔ موسیٰ کی بہن فرعون کے دروازے تک آئیں اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے فرزند کے لیے ایک دایا کی ضرورت ہے، قریب ہی ایک نیک عورت رہتی ہے جو تمہارے فرزند کو دودھ پلائے گی اور اس کی اچھی طرح حفاظت اور پرورش کرے گی۔ یہ سن کر زن فرعون کو لوگوں نے اطلاع دی، کہا اس کو حاضر کرو۔ موسیٰ کی بہن آسیہ کے پاس آئیں، پوچھا کس گروہ کی لڑکی ہے؟ کہا بنی اسرائیل کی جماعت سے ہوں۔ کہا لڑکی تو چلی جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ عورتوں نے اس سے کہا، بی بی خدا آپ کو عافیت دے، اس کو بلا کر دیکھیے تو کہ بچہ اس کی پستان قبول کرتا ہے یا نہیں۔ آسیہ نے کہا، اگر بچہ قبول کر لے گا تو کہ فرعون بھی راضی ہو جائے گا کہ لڑکا بنی اسرائیل کا اور دایا بھی بنی اسرائیل کی ہو، وہ ہرگز راضی نہ ہوگا۔ عورتوں نے کہا کہ کیا حرج ہے اگر ہم اس کا امتحان کر لیں کہ آیا اس کا دودھ پیتا ہے یا نہیں۔ آسیہ نے کہا، اچھا جاؤ اور اس عورت کو بلا لا۔ موسیٰ کی بہن اپنی ماں کے پاس آئیں اور کہا، چلو کہ بادشاہ کی بیوی نے تم کو بلایا ہے۔ وہ آسیہ کے پاس آئیں اور جب موسیٰ کو گود میں لے کر دودھ پلایا وہ خوش ہو کر پینے لگے۔ آسیہ دیکھ کر فرعون کے پاس خوش دوڑی گئیں اور کہا کہ اپنے فرزند کے لیے مجھے دایا مل گئی۔ بچہ دودھ اس کا پینے لگا۔ اس نے پوچھا، دایا کس جماعت کی؟ کہا بنی اسرائیل کی۔ فرعون نے کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بچہ بھی بنی اسرائیل کا اور دایا بھی۔ آسیہ نے کہا، اس بچے سے تم کو کیا خوف ہے؟ اس لیے کہ یہ تو اب تمہارا پسر ہے، تمہاری گود میں بڑا ہوگا۔ اور اسی طرح کے بہت سے وجوہ بیان کیے اور کوشش کر کے فرعون کو اس کی رائے سے پھیر دیا اور راضی کر لیا۔ غرض موسیٰ کی آل فرعون میں نشو نما ہوئی۔ ان کی ماں، بہن اور قابلہ نے ان کے معاملے کو پوشیدہ رکھا۔
یہاں تک کہ ان کی ماں اور قابلہ کی وفات ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ کی خبر نہ تھی۔ وہ لوگ ان کی تلاش میں تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے اور حقیقت حال ان سے پوشیدہ تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس فرزند کی تلاش اور جستجو میں ہیں تو ان پر تکلیفیں اور سختیاں زیادہ کر دیں اور آپس میں ان کے درمیان جدائی ڈلوا دی اور ان کو ممانعت کی کہ موسیٰ کے بارے میں کچھ دریافت کریں یا ان کے آنے کی خبر دیں۔ ایک بار بنی اسرائیل چاندنی رات میں نکلے اور اپنے ایک بوڑھے عالم کے پاس جمع ہوئے۔ وہ صحرا میں رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان شدتوں اور بلاؤں میں ہم کو جو کچھ ملا وہ صرف خبریں اور وعدے تھے۔ کب تک اور کس حد تک ہم اس بلا میں گرفتار رہیں گے؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک اس بلا میں گرفتار رہو گے جب تک کہ خدا فرزندان لاوی بن یعقوب علیہ السلام میں سے ایک فرزند کو نہ بھیجے جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ وہ بلند قامت اور پیچیدہ بال والے ہوں گے۔ اسی گفتگو میں شامل تھے کہ موسیٰ ایک اونٹ پر سوار ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ اس مرد پیر نے حضرت کو دیکھا اور ان میں وہ علامتیں مشاہدہ کی جن کو سنا اور کتابوں میں دیکھا تھا۔ ان حضرت کو پہچانا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ خدا تم پر رحم کرے۔ فرمایا موسیٰ۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا عمران کے۔ یہ سن کر وہ مرد پیر جست کر کے اٹھا اور حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بنی اسرائیل نے ان کے چاروں طرف ہجوم کیا اور ان کے پیروں کو بوسہ دیا۔ موسیٰ نے ان لوگوں کو پہچانا اور ان لوگوں نے موسیٰ کو پہچانا۔ حضرت نے ان لوگوں کو اپنا شیعہ بنایا۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک روز موسیٰ روانہ ہوئے اور فرعون کے ایک شہر میں داخل ہوئے۔ ناگہاں دیکھا کہ ان کے ایک شیعہ اور ایک قبطی میں جنگ ہو رہی ہے جو آل فرعون میں سے ہے۔ آپ کی شیعہ نے استغاثہ کیا اور اس قبطی سے جنگ کے لیے جو موسیٰ کا دشمن تھا امداد طلب کی۔ موسیٰ نے اس قبطی کے سینے پر ایک ہاتھ مارا تاکہ اس کو دور کریں۔ قبطی گر پڑا اور مر گیا۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو جسم میں کشادگی اور عظیم ہیبت اور قوت عطا کی تھی۔ لوگوں نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ موسیٰ نے آل فرعون کے ایک مرد کو مار ڈالا۔ وہ رات موسیٰ نے خوف میں بسر کی اور خبروں کے انتظار میں تھے۔ جب صبح ہوئی ناگہاں اس شخص نے جس نے موسیٰ سے مدد طلب کی تھی پھر دوسرے کے بارے میں امداد چاہی۔ موسیٰ نے اسے کہا یقیناً تو گمراہی کا ظاہر کرنے والا ہے۔ کل ایک شخص سے منازعات کی اور آج پھر ایک شخص سے جنگ پر آمادہ ہے۔ پھر جب ارادہ کیا کہ ہیبت اور غضب کا اظہار کریں اس شخص پر جو دونوں کا دشمن تھا۔ اس نے کہا اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ مجھ کو مار ڈالو جس طرح کل ایک شخص کو مار ڈالا۔ تم زمین میں جبار ہونے کا ارادہ رکھتے ہو اور اصلاح کرنے والے نہیں ہونا چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ سرداران آل فرعون آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، لہٰذا شہر سے باہر چلے جاؤ، میں تو یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ شہر مصر سے باہر کسی پشت پناہ اور سواری اور خادم کے نکلے، جنگلوں اور بیابانوں کو طے کرتے ہوئے شہر مدین میں پہنچے اور ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے گرد آدمیوں کا ایک ہجوم تھا جو پانی کھینچ رہے تھے۔ ناگہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں چند گوسفند کو لیے ہوئے آئیں تاکہ ان کو پانی پلائیں اور دور کھڑی ہو گئیں۔ موسیٰ نے پوچھا کہ تم کس کام کے لیے آئی ہو؟ کہا ہمارے باپ ایک بوڑھے آدمی اور ہم دو کمزور لڑکیاں ہیں اور مردوں سے مزاحمت کی قوت نہیں رکھتے، اسی لیے انتظار کرتے کہ جب لوگ پانی کھینچنے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد ہم اپنے گوسفندوں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ کو ان پر رحم آ گیا، ان کی ڈول لے لی اور کہا اپنے گوسفندوں کو قریب لاؤ۔ پھر ان کے لیے پانی کھینچا اور ان کو سیراب کر دیا۔ وہ دونوں اور لوگوں کے جانے سے پہلے گھر واپس چلی گئیں اور موسیٰ پھر اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھے رہے اور کہا خدا بندہ میرے لیے جو نیکی بھی تو بھیجے میں اس کے لیے محتاج اور فقیر ہوں۔ روایت میں کہ جس وقت آپ نے یہ دعا کی نصف دانے خرما کے لیے محتاج تھے۔ جب وہ لڑکیاں اپنے باپ شعیب کے پاس پہنچیں، حضرت نے پوچھا کہ کیا باعث ہوا کہ تم اس قدر جلد واپس آ گئیں؟ ان دونوں نے کہا کہ ایک نیک رحیم اور مہربان مرد وہاں تھا جس نے ہمارے لیے پانی کھینچ دیا۔ شعیب نے ایک دختر سے کہا کہ جاؤ اور اس مرد کو ہمارے پاس بلا لاؤ۔ یہ سن کر ایک لڑکی نہایت شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ کے پاس آئی اور کہا میرے پدر بزرگوار آپ کو بلاتے ہیں تاکہ پانی کھینچنے کا عوض آپ کو دیں۔
روایت میں کہ موسیٰ نے اس سے کہا کہ مجھ کو راستہ بتاؤ اور میرے پیچھے چلو، کیونکہ ہم فرزندان یعقوب عورتوں کے پیچھے نظر نہیں کرتے۔ غرض موسیٰ شعیب کے پاس آئے اور اپنے حالات ان سے بیان کیے۔ فرمایا خوف نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ حضرت کی ایک لڑکی نے کہا اے پدر، ان کو اجرت پر روک لیجئے، کیونکہ یہ کسی دوسرے شخص سے زیادہ قوی اور امین ہوں گے جس کو آپ اجرت پر بلائیں گے۔ پھر شعیب نے موسیٰ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان لڑکیوں میں سے ایک کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال کے لیے اجیر بن جاؤ، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو پھر یہ تمہاری اور تم کو اختیار ہے۔ روایت میں موسیٰ نے 10 سال پورے خدمت میں گزارے ہیں، اس لیے کہ پیغمبران خدا اختیار نہیں کرتے مگر وہ امر جو بہتر اور مکمل ہوتا ہے۔ جب موسیٰ نے وعدہ کو پورا کر دیا، اپنی بیوی کو لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے اور شب تاریک میں راہ بھول گئے۔ اسی اثنا میں دور سے ایک آگ نظر آئی۔ اپنی زوجہ سے کہا اسی جگہ انتظار کرو، میں نے آگ دیکھا ہے، شاید یہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ لے آؤں، یہ راستے کا پتہ معلوم ہے۔ جب آگ کے نزدیک پہنچے، ایک ہرے درخت کو دیکھا جس کے نیچے سے اوپر تک آگ ظاہر ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے، درخت ان سے اور دور ہو گیا، تو موسیٰ واپس ہوئے اور اپنے نفس میں اس قسم کا خوف محسوس کیا۔ پھر درخت ان کے قریب ہو گیا اور اس درخت کے بقیہ مبارکہ میں داہنی جانب کی وادی سے آواز آئی اے موسیٰ، بتحقیق کہ میں وہ خدا ہوں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے یہ سن کر اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ ایک اژدہا بن گیا اور جست کرنے لگا۔ پھر وہ خرمے کے ایک درخت کے برابر بن گیا، اس کے دہن سے ایک مہیب آواز نکل رہی تھی اور آگ کی ایک زبان سے شعلہ نکل رہا تھا۔ موسیٰ نے یہ حال مشاہدہ کیا تو پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ ان کو آواز آئی کہ واپس آؤ۔ یہ سن کر وہ واپس تو آئے مگر ان کا تمام جسم کانپ رہا تھا اور زانو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ عرض کی پروردگارہ، یہ آواز جو میں سنتا ہوں کیا تیری آواز ہے؟ فرمایا ہاں میری آواز ہے، لہذا ڈرو نہیں۔ جب یہ خطاب ان کو پہنچا، واپس ہوئے اور پیر کو اژدہے کے دم پر رکھا اور ہاتھ اس کے دہن میں ڈالا اور وہ پھر اپنی شکل میں واپس ہو کر عصا بن گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ پھر خدا نے ان کو نالین اتار دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ وہ گدھے کے چمڑے کی تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ نالین سے مراد 2 خوف تھے جو ان کے دل میں تھے، ایک فرعون کا اور دوسرا اس قوم کے رئیسوں کا۔ پھر خدا نے ان کو فرعون اور اس کی قوم کے رئیسوں کی طرف 2 نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ایک نشانی ید بیضا تھی اور دوسرا عصا۔ منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب سے کہا انتظار کرو جس کی امید تم کو نہ ہو بنسبت اس کے جس کی امید رکھتے ہو۔ بتحقیق کہ موسیٰ اپنے اہل کے لیے آگ لینے کے واسطے گئے اور جب واپس ہوئے تو پیغمبر مرسل تھے، اور خدا نے ان کی پیغمبری کے معاملے کو ایک راست میں درست کر دیا۔ اور اسی طرح جس وقت خدا قائم آل محمد علیہ السلام کو ظاہر کرنا چاہے گا، ایک شب میں ان کے امر کی اصلاح فرما دے گا اور غیبت اور حیرت سے ان کو ظاہر فرمائے گا۔ سلبی نے بعض راویان عامہ سے روایت کی کہ جب موسیٰ کی ماں کو خوف ہوا کہ فرعون کے چوبدار گھر میں آ کر موسیٰ کو دیکھیں گے، تو ان کو ایک تنور میں جو گرم تھا ڈال دیا، اور کچھ عرصے کے بعد تنور کے پاس گئی تو دیکھا موسیٰ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ روایت ہے کہ موسیٰ نے جب اپنی ماں کا دودھ قبول کر لیا، آسیہ نے ان کو فرعون کے گھر میں رہنے کی تکلیف دی اور کہا کہ وہیں رہ کر دودھ پلایا کریں۔ وہ راضی نہیں ہوئی اور موسیٰ کو اپنے گھر لے گئیں۔ جب ان کا دودھ چھڑا دیا، آسیہ نے کسی کو بھیجا کہ میں اپنے فرزند کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور جب موسیٰ فرعون کے گھر لے چلے تو لوگوں نے طرح طرح کے تحفے اور ہدیے پیش کیے اور برسر راہ آپ کے سر پر زر و مال نثار کرتے ہوئے فرعون کے مکان تک لائے۔ بس سند معتبر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب یوسف کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے اہل بیت اور شیعوں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا کی، پھر ان کو ان سختیوں کی خبر دی جو پہنچنے والی تھی کہ مرد مار ڈالے جائیں گے اور حاملہ عورتوں کے شکم کو چاک کر کے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہاں تک کہ خدا فرزندان لاوی پسر یعقوب کے قائم میں حق کو ظاہر کرے گا۔
اور وہ ایک گندمی رنگ بلند قامت انسان ہوں گے۔ پھر ان کے صفات ان سے بیان کی۔ بنی اسرائیل اس وصیت پر متمسک ہوئے۔ اس کے بعد مصیبتیں ان پر ظاہر ہوئیں اور ان میں سے انبیاء اور اوصیاء غائب ہو گئے، اور 400 سال تک وہ لوگ قیام کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو موسیٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری ملی اور حضرت کے ظہور کی علامتیں نظر آئیں، اور بلائیں ان پر شدید ہوئیں۔ ان پر لوگ لکڑی اور پتھر بار کرنے لگے، تو ان لوگوں نے اس عالم کو تلاش کیا جس کی باتوں سے مطمئن ہوتے تھے اور اس کی خبروں سے راحت پاتے تھے۔ وہ ان سے پوشیدہ ہو گیا تھا، تو اس کے پاس مراسلے روانہ کیے کہ ہم نے ان تکلیفوں سے تمہاری باتوں کے سبب سے راحت پائی۔ تو اس نے ان لوگوں سے کسی صحرا میں ملنے کا وعدہ کیا۔ وہ لوگ وہاں گئے اور اس سے ملے۔ اس نے حدیث قائم ان سے بیان کی اور ان کے صفات بتلائے اور ان لوگوں کو خوشخبری دی کہ اس کا خروج نزدیک ہے اور ملاقات شب ماہ میں ہوگی۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ ان پر مثل آفتاب کے طالع ہوئے۔ اس وقت حضرت کی جوانی کا آغاز تھا اور فرعون کے گھر سے سیر و تفریح کے بہانے سے نکلے تھے اور اپنے لشکر اور غلاموں سے علیحدہ ہو کر تنہا ان کے پاس آئے تھے۔ وہ ایک خچر پر سوار تھے اور ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ جب عالم کی نظر حضرت پر پڑی، ان صفات کے ذریعے سے جو سن چکا تھا ان کو پہچانا، جلدی سے اٹھا اور آپ کے قدموں پر گر پڑا اور بوسہ دیا اور کہا کہ اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس نے مجھ کو موت نہیں دی اور آپ کی زیارت کرا دی۔ وہ لوگ جو ان کے شیعوں میں سے موجود تھے یہ دیکھ کر سمجھے کہ ان کے قائم میں موعود وہی ہیں، تو سب زمین پر گر پڑے اور سجدہ شکر الہی بجا لائے۔ موسیٰ نے ان سے صرف اتنی بات کی کہ میں امیدوار ہوں کہ خدا تمہاری آسائش کا سامان جلد کرے گا، اور ان کی نگاہوں سے غائب ہو گئے اور شہر مدین کی جانب چلے گئے اور شعیب کے پاس رہے جب تک کہ رہے۔ پھر دوسری غیبت پہلی غیبت سے زیادہ شدید تھی اور وہ 50 سے چند سال زیادہ مقدر ہوئی تھی۔ پھر ان پر بلائیں زیادہ سخت ہوئیں اور وہ عالم بھی ان سے روپوش ہو گیا۔ پھر لوگوں نے اس کے پاس کسی کو بھیجا کہ ہم کو آپ کے پوشیدہ ہونے سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ عالم کسی صحرا میں ظاہر ہوا اور ان کو طلب کیا اور ان کو تسلی دے کر مسرور کیا اور بیان کیا کہ حق تعالیٰ نے اس کو وحی فرمائی کہ تم کو 40 سال میں تکالیف سے نجات دے گا۔ سب نے کہا الحمدللہ۔ پھر حق تعالیٰ نے اس کو وحی فرمائی کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے ان کے الحمدللہ کہنے سے ان کی مدت کو کم کر کے 30 سال کر دی۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ تمام نعمتیں خدا کی جانب سے ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ 20 سال کی مدت کر دی۔ سب نے کہا نیکی خدا کے سوا کسی کی جانب سے نہیں۔ خدا نے وحی فرمائی اب 10 سال کی مدت کر دی۔ سب نے کہا خدا کے سوا کوئی بدی کو دور نہیں کرتا۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں کیونکہ میں نے ان کے لیے بلاؤں سے نجات کی اجازت دے دی۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، ناگاہ خورشید جمال موسیٰ غیبت افق سے ان پر طالع ہوا۔ وہ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ اس عالم میں چاہ کہ ان لوگوں کو چند باتیں بتائے جو موسیٰ کے معاملے میں ان کے لیے بصارت اور بصیرت کا سبب ہو۔ موسیٰ ان کے قریب آئے اور کھڑے ہو گئے اور سلام کیا۔ اس عالم نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا موسیٰ۔ پوچھا کس کے لڑکے ہیں؟ کہا عمران کے۔ اس نے پوچھا وہ کس کے فرزند تھے؟ فرمایا فہد ابن لاوی پسر یعقوب کے۔ پوچھا کس کام کے لیے آپ آئے ہیں؟ کہا خدا کی طرف سے پیغمبری کے واسطے۔ اس وقت عالم اٹھا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ موسیٰ خچر سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو تسلی دی اور خدا کی جانب سے چند باتوں پر مامور کیا اور فرمایا کہ متفرق ہو جاؤ۔ اس کے بعد سے فرعون کے غرق ہونے تک 40 سال کا زمانہ گزرا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کے حالات کے سلسلے کی فصل 2 کا بیان ابھی جاری ہے، لیکن ہم کتاب کے پارٹ نمبر 34 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 35 کا آغاز فصل 2 کے بقیہ حصے سے کریں گے انشاءاللہ۔